السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا جو ہے یہاں حرف ندا ہے، اے اگر منادہ پر ال داخل ہو تو مذکر کے لیے یا کے بعد ایہا لگا دیتے ہیں۔ الناس جو ہے یہ منادہ ہے کہ اے لوگو، اعبدو اس کا روٹ ورڈ جو ہے ان بادال ہے، اور خلقکم خالام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس کی مختصر جو ہے وہ تشریح دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ہدایت کا طلب کرنے والا اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس سے استفادہ جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں جو استفادہ، اس سے جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں وہ تقوی والے پرہیزگار ہیں، اور اس کو اس بات پر یقین ہو، یعنی تقوی جو ہے اس کے اندر کم سے کم اس بات اس کے ذہن میں ہو کہ یہ میری زندگی جو ہے بے مقصد نہیں ہے، میرا پیدا کرنے والا جو ہے یقیناً میری زندگی کے بارے میں ایک دن مجھ سے بات پرس کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہے تقوی کی پہلی منزل ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، آخر تک۔ پھر ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک الذین، کہ یہی لوگ علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، جس کی دعا انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، کی صورت میں کی تھی۔ تو یہی لوگ جو ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، جنہوں نے بالکل اس روشنی سے آنکھیں بند کر لیں، یہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی اس روشنی کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے مفادات، تعصبات، نفسانی خواہشات اور کردار کی کمزوریاں جو ہیں انہیں اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ بھی عموماً جو ہے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ ایک، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جن سے ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرا غور و فکر کرے تو وہ توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ قرآن کی دعوت جو ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اعبدوا کا معنی بیان کیا ہے کہ وحدوا ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا اصل معنی جو ہے غلامی ہے، اور غلامی میں چونکہ آقا کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، اس لیے اطاعت بھی عبادت کے مفہوم میں شامل ہوگی۔ جب ہم قرآن مجید میں عبادت کا حکم پڑھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی پرستش کا حق ادا کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی غلامی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس کی جو ہے عبادت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا، بندگی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی غلامی اطاعت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہوتی۔ غلام اپنے آقا کا جزوی غلام نہیں ہوتا،
بلکہ ہم وقت غلام اس کا رہتا ہے۔ وہ اپنے آقا سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا غلام ضرور ہوں لیکن میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی فلاں بات تو مانوں گا، فلاں نہیں مانوں گا، فلاں میں اپنی مرضی کروں گا۔ تو آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے آقا کی برہمی کا کیا عالم ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کاموں میں اللہ کی اطاعت اور کچھ میں اپنی مرضی جو ہے وہ شامل حال رکھیں۔ آپ جب بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں جو ہے اللہ کا نام جو ہے وہ ہم ضرور پھونکتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لیکن پھر اس کی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھ کر تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ مرنے پر تیرے بتائے ہوئے طریقے پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، لیکن تیری کتاب جو ہمیں قانون اور آداب سکھاتی ہے اسے ہم کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ اس روش کو کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے نہ اطاعت کہہ سکتا ہے، نہ عبادت کہہ سکتا ہے، نہ غلامی کہہ سکتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، یعنی غلامی جو ہے تو یہ اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر لفظ جو ہے رب کی جگہ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ جو ہے لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کے ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک خوبصورت سمیع و بصیر، عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی۔ اب جو ہے اس میں رب کی وہ صفت بتائی گئی ہے جو اللہ رب العزت کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو جو ہے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق وہی اللہ یکتا ہے، دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا ہے، من بعدکم یعنی تم سے پہلے کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی تمہارے بعد میں جو ہوں گے وہ بھی اللہ اس کو پیدا کرنے والے ہیں، بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت جو ہے یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے، تم اسی صورت میں بچ سکتے ہو کہ توحید جو ہے اختیار کرو، شرک سے باز آ جاؤ، اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں ہم وقت آ جاؤ، ہر لمحہ جو ہے اس کی غلامی کرو، ہر غلامی سے کٹ کر صرف اور صرف اس ایک کی غلامی جو ہے اس کو تھام لو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم آگ سے بچ سکو، تاکہ تم گمراہیوں سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ والسلام علیکم۔